جو بچے بھاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو میرے دل کے اندر ایک خواہش اور خواب ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ اپنے ان بچوں کو ضائع نہ کرو، ان سے جتنا کام ہو سکتا ہے لو، ان پہ ترس اور نرمی کرو کھانے پینے میں، ان کی نیند تھوڑی کرو، فجر سے پہلے اٹھاؤ، انہیں شیر کی آنکھ سے دیکھو، سونے کا نوالا کھلاؤ، لیکن لاڑ پیار کے اندر انہیں خراب نہ کرو۔ اور بہت ضروری بات ہے کہ انہیں وقت دو۔ کوئی دھیان نہیں ہے خاص طور پہ ماں باپ میں سے، باپوں کا، ابووں کا اولاد پہ دھیان نہیں۔ ماں سارا دن سانپتی ہے، باپ کمائی پہ نکل جاتا ہے، رات کو آتا ہے تھکا ہارا، نیانوں کا منہ چومتا ہے، سو جاتا ہے، صبح صبح پھر وہ سوئے ہوتے ہیں، اٹھتا ہے کام پہ چلا جاتا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ نشست کیا کرو، ان سے یہ پوچھا کرو بیٹے اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہمارا رب، ہمارا مالک، بادشاہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ زندگی موت وہ دیتا ہے، جو آتے ہیں اس کے پاس سے آتے ہیں اور جو جاتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے والدین کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے روزی روٹی مانگتے ہیں۔ اپنی زبان میں بچوں کو سکھائیں۔ اللہ اپنی باتوں کے لیے بندوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کرتا ہے جنہیں رسول کہتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے اس نبی کو اللہ کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں جو آسمان سے اللہ کے پاس سے اللہ کی باتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے اترتے تھے، نازل ہوتے تھے، اور اللہ بتاتے تھے کہ میرے نبی کو بتاؤ، اور میرے نبی تم لوگوں کو آگے بتاؤ، لا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہیں کرتے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا الٹا نام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بیٹا تلاوت کر رہا تھا کہ جب کوئی ایسا بندہ جو جھوٹا ہو وہ کوئی بات بتا دے، اس کی بات کی پہلے تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد سٹینڈ لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بات بتائے کہ تمہارا کوئی جانور کھول کے لے گیا ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، گاڑی کا شیشہ توڑ دیا ہے، پہلے شیشہ دیکھو پھر اس بندے کو برا کہو، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لگ کے کسی کو برا کہہ دو اور بعد میں دیکھو کہ اس نے تو شرارت کی ہے اور گاڑی کا شیشہ سلامت ہو۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ تربیت، یہ اللہ نے اتنی قیمتی جو اولاد دی ہے، ان کی یہ تربیت کس نے کرنی؟ انہیں وضو کرنے کا طریقہ کس نے سکھانا ہے؟ یہاں تربیتی نشست ہوئی پچھلے درس میں، پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے، انہوں نے آپ سے وضو کے بارے بات کی، غسل کے بارے بات کی، تو وہ تو بات کر کے چلے گئے۔ اب وہ باتیں ان بچوں کو یاد کروانا اور ان سے پوچھنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ کون سی مائیں ہیں، کون سے باپ ہیں جو بچوں کے ساتھ کوئی 10 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ گزارتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں ہاتھ کھڑا کر کے اعلانیہ کہے کہ میں بلا ناغا 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں؟ تو سوال ہی ہے نا یہاں پہ۔ بچوں کی تربیت کرنا، انہیں اچھی باتیں سکھانا، اگر ہم سکھا دیں گے، وہ ایک نا بوٹی ہوتی ہے پنساریوں کے پاس، اسے سینکھیا کہتے ہیں، شاید یہاں کو پرانے بزرگ بیٹھے ہوں انہیں معلوم ہو، سینکھیا یہ زہر ہوتا ہے،
اور اس کا کشتہ بھی بنتا ہے۔ ماہر حکیم اپنے تجربے اور علم کے ساتھ جب اس سینکھیے کا کشتہ مارتا ہے تو یہ بہت بڑی طاقتور ایک ٹونک بن جاتا ہے، بہت طاقتور ایک ٹونک بن جاتا ہے۔ اگر ماہر حکیم اس کا کشتہ نہ مارے تو زہر ہے، اور کشتہ مار دے تو اس سے طاقتور چیز کوئی نہیں۔ یہی صورتحال اولاد کی ہے۔